سورۃ النساء کی آیت نمبر 24۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين والمحصنات من النساء، اور ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک بن جائیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ رب العالمین کا طے شدہ حکم ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں، ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مال کے ساتھ، محسنین غیر مسافحین، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامنی حاصل کرنا چاہو، نہ کہ اپنی شہوت پوری کرنی چاہو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا بیان فرمایا جن سے کسی مرد کا نکاح حرام ہے۔ ان میں کچھ محرمات ابدیہ ہیں، یعنی جن سے ہمیشہ ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ اس میں پھر 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ ایک محرمات نسبیہ، جن کے ساتھ نکاح نسب کی وجہ سے حرام ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ۔ کچھ ہیں جو محرمات رضاعیہ ہے، جن کے ساتھ نکاح رضاعت کی وجہ سے حرام ہے، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہے، جیسا کہ بیوی کی ماں، ساس، یا اسی طرح بیوی کی پہلے خامن سے بیٹی، یہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے حرام ہے۔ یہ وہ ہیں جو محرمات ابدیہ ہیں۔ اس کے بعد کچھ وہ بیان ہوئیں جو وقتی طور پہ حرام ہیں، جیسا کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ وقتی طور پہ حرام ہوتا ہے۔ ایک بہن نکاح میں ہے تو دوسری سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کو طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت کے بعد، یعنی طلاق کی صورت میں عدت کے بعد پھر اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح خالہ اور بانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھوپھی اور بھتیجی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی وقتی طور پہ حرام ہے۔ جب تک کہ ایک نکاح میں ہے
تو دوسری سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایک کو طلاق ہو گئی اور عدت گزر گئی تو پھر دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ وقتی طور پہ حرام ہے، ابدی حرام نہیں۔ اسی طرح وقتی حرام میں ایک یہ بھی داخل ہے کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہو، جس عورت کا پہلے ہی کہیں نکاح ہوا ہو، شادی ہوئی ہو، اس سے کوئی دوسرا آدمی نکاح یا شادی اس سے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ محسن کا ایک معنی پاک دامن بھی ہوتا ہے، تاہم یہاں محسنات کا معنی شادی شدہ ہے۔ ایک عورت جب ایک مرد کے نکاح میں ہو تو کوئی دوسرا اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ قرآن کریم کا واضح ترین حکم ہے۔ آج کل بہت سارے ملحد قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ، ملحد ان کو کہتے ہیں جو دین کی غلط تشریح کرے، دین کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرے، اور یہ لوگ مغرب سے مرعوب ہوتے ہیں، یورپ اور امریکہ سے مرعوب ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جیسے ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ایک عورت کو بھی 4 مردوں سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے۔ کس قدر بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ ایک مرد کو اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو وہ صرف اپنے جذبات اور شہوات پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد ایک معاشرے کی ضرورت ہے اور ایک نسل کو بڑھانا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک مرد کے نکاح میں کئی عورتیں ہوں، لیکن اگر ایک عورت کئی مردوں کے نکاح میں ہو تو نہ اس سے کوئی معاشرتی ضرورت پوری ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں کی تعداد تو پہلے ہی مردوں کی نسبت زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، اور دوسرا اس سے نسب اور نسل بھی نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد سے پریگننٹ ہو سکتی ہے۔ وہ 4 سے شادیاں بھی کر لے تو 4 سے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، جبکہ ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کو وہ حاملہ کر سکتا ہے، الگ الگ حمل قائم ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک مرد کی 4 شادیوں میں نسب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پتہ ہوگا کہ بھئی یہ 4 بیویاں ہیں، ان کے پیدا ہونے والے بچے اسی مرد کے ہیں۔ لیکن اگر ایک عورت کی 4 مردوں سے شادی ہو تو پھر نسب کس کا ہوگا؟ پیدا ہونے والا بچہ کس سے اٹیچ کیا جائے گا؟ تو یہ ایک انتہائی بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ ایسے مطالبے کیے جائیں، ورنہ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو محسنہ، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ تمہارے دائیں ہاتھ اس کے مالک بن جائیں۔ دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ تمہارے قبضے میں وہ آ جائے، جیسا کہ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی منکوحہ عورت باندی بن گئی، مثلا جنگی قیدی ہوئی اور پھر وہ کسی مسلمان کے حصے میں آ گئی، جو کہ آج کل اس کا نظام اور سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر ایسا نظام ہو اور کوئی عورت منکوحہ کسی کی باندی بن جائے تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا اور اس سے مجامعت جائز ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی عدت ہے، اور وہ عدت کم سے کم 1 حیض ہے۔ اگر حاملہ ہو تو وہ وضع حمل کر لے، اگر حاملہ نہ ہو تو کم از کم 1 ماہواری آ جائے،
استبراء رحم ہو جائے، اس کے بعد اس کو اس سے اپنے جذبات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ استثناء ہے اس سے والمحصنات سے، ورنہ کسی غیر کی منکوحہ کے ساتھ کسی دوسرے مرد کی شادی قرآن کریم کی روح سے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کتاب اللہ علیکم، یہ جتنی محرمات تمہیں بتائی گئی ہیں یہ سب طے کی ہوئی ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز، طے شدہ چیز۔ اس میں کسی کو بھی یہ ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اب جناب حالات بدل گئے ہیں لہذا پارلیمنٹ ترمیم کر لے، اب حالات بدل گئے ہیں کچھ جو ہے دانشور بیٹھ کے ترمیم کر لے، اب حالات بدل گئے ہیں کچھ مجتہد اس میں اجتہاد کر لے۔ ایسا ہرگز جائز نہیں، نہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ جو خواتین جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ اللہ رب العالمین نے خود طے کر دی، اس میں کسی قسم کے اجتہاد کی، ترمیم کی، اس میں کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری خواتین کا ذکر کر کے جن سے نکاح حرام ہے، چاہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے چاہے وقتی طور پہ حرام ہے، یہ سب ذکر کر کے آخر میں فرمایا یہ سب لکھا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، فرمایا یہ جتنی محرمات بیان ہوئی، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا اسی طرح خالہ اور پھوپھی ہے، رضائی ماں، رضائی بہن، بیٹی، یا اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا، یا شادی شدہ سے دوسری شادی شدہ سے غیر کی منکوحہ سے شادی کرنا، یہ جتنی محرمات بیان ہوئی ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب حلال کا مطلب دستور کے مطابق جو شرعی اصولوں کے مطابق حلال ہو سکتی ہیں وہ سب ان سے نکاح حلال ہے۔ مثلا کافرہ ہے، کافرہ سے نکاح جائز نہیں، مشرکہ سے نکاح جائز نہیں۔ پہلے زمانے میں اہل کتاب ہوتے تھے جو کم سے کم توحید اور آخرت پہ یقین رکھتے تھے۔ آج کل کے عیسائی یہودی نہ توحید پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ملحد، بے دین اور مشرک ہیں، ان سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ تو یعنی یہ محرمات جو بیان ہوئی ان کے علاوہ دستور کے مطابق اگر کسی سے نکاح کرنا چاہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ان تبتغوا باموالکم، یہ جو نکاح ہو یہ مال کے ذریعے سے ہو، یعنی حق مہر اس میں طے ہو، یہ نہیں کہ بس کہیں کہ جناب مفت میں ہی کام ہو جائے۔ یہ حق مہر یہ فرض ہے، لازمی ہے، عورت کا حق ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا باموالکم، اپنے مال کے ذریعے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق مہر میں اتنا مال ہونا چاہیے جس کو مال کہا جا سکے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کم سے کم بھی طے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے جس کو مال کہا جا سکے۔ اور وہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سورۃ مائدہ میں آگے اللہ پاک کا واضح ارشاد یہ موجود ہے۔ اب چوری کتنی ہوگی تو اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟
کتنے مال کی چوری ہوگی تو اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اس میں فقہا نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ کم سے کم 10 درہم کی چوری ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ 10 درہم تقریباً 2.25 تولے چاندی کے بنتے ہیں۔ آج کل اس کی قیمت کوئی تقریباً 8,000 روپے بنتی ہے، یعنی اتنی مالیت کا مال چرائے تو پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس سے کم پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ویسے کوئی سزا دے لی جائے گی لیکن یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی سے امام صاحب فرماتے ہیں جب ایک عضو کی کم سے کم قیمت وہ 2.25 تولے چاندی یعنی 10 درہم مقرر ہیں تو جس نے اپنا آپ سارا حوالے کرنا ہے اس کی بھی تو کم سے کم کوئی قیمت ہونی چاہیے، کم از کم اس کا بھی تو کوئی حق ہونا چاہیے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ کم سے کم 10 درہم ہو، زیادہ جتنا آپس میں طے ہو جائے۔ تو آج ہمارے ہاں بس وہی پرانا ذہن میں بیٹھا ہوا ہے 32 روپے بس، یا زیادہ سے زیادہ کریں گے تو کہیں گے 32.25 کر لیں گے، یا بہت نیک ہوں گے تو کہیں جی شرعی حق میں رکھ لیں جی، جیسے شادی میں باقی سارے کام شرعی ہو رہے ہیں تو یہاں کے بھی کہیں گے جی شرعی رکھ لیں۔ چلو شرعی بھی رکھنا ہے تو شرعی کم سے کم 8,000 روپے ہے، اس سے زیادہ تو ہو، اس سے کم نہ ہو۔ لیکن ہم فضولیات پہ، ادھر ادھر کی چیزوں پہ، بلکہ گناہ کی چیزوں پہ، ڈھول ڈھمکے پہ، ان پہ تو ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا دیں گے، لیکن جو شریعت کا حق آئے گا تو اس کے بارے میں اپنے ہاتھوں کو سکیڑ لیں گے، یہ 3,000 کر لیں جی، 1,500 کر لیں جی۔ تو کم سے کم حق کے مہر 2.25 تولے، اس کو ذہن میں رکھیں، قیمت بدلتی رہتی ہے۔ 2.25 تولے چاندی یا اس کی قیمت جو بھی جس زمانے میں ہو اتنی ہی اس کی جو ہے اس کا حق کے مہر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر نکاحوں میں، آپ کے اپنے اکثر نکاحوں میں بھی اور آپ کی بیٹیوں کے نکاحوں میں بھی حق کے مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح حبشہ میں نجاشی بادشاہ نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا حق کے مہر 4,000 درہم مقرر ہوا تھا اور وہ خود نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا، یعنی 500 سے زیادہ تو ہوا ہے، کم نہیں ہوا۔ اور 500 جو ہے اس کے تقریباً 132 تولے چاندی بنتی۔ اب 132 تولے کو آج کے حساب سے دیکھیں تو وہ لاکھوں میں حق مہر بنتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان سے جب کوئی آگے کہتا جی بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے تو آپ تشریف لائیں، تو حضرت کے اور شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ حق مہر فاطمی ہوگا، یعنی جتنا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا اتنا حق مہر ہوگا، اور وہ 500 درہم یعنی 132 تولے چاندی، تو یہ بھی حق مہر ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جو شریعت جہاں پہ خرچ کرنے کا کہتی ہے وہاں ہم کھلے دل سے خرچ کریں۔ تو نکاح کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حق کے مہر ہو اور وہ بھی مال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محسنین غیر مصافحین، نکاح کا مقصد پاک دامنی ہو، محض اپنے جذبات پورے کرنے نہ ہو۔ یہیں سے ان ٹیڑھے دماغوں والوں کی تردید ہو گئی جو یہ بیہودہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک عورت کو بھی 4 مردوں سے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے، کہ نکاح کا مقصد محض جذبات کی تشکیل نہیں ہے، بلکہ نکاح کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا اور نسل کو بڑھانا ہے۔ تو جب یہ 2 مقصد ہیں ان کو سامنے رکھیں تو خود بخود یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اگر عورت 4 مردوں کے نکاح میں ہوگی
تو وہ محض جذبات ہی پورے ہوں گے، نہ اس سے نسل بڑھے گی نہ اس سے پاک دامنی حاصل ہوگی۔ تو مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ 4 عورتوں سے شادی کرے، اس میں پاک دامنی بھی زیادہ ہے اور اس میں نسل کا بڑھانا بھی زیادہ ہے۔ محض جذبات کی تسکین نہیں ہے، یہ ضرورت ہے معاشرے کی کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی نسل کا بڑھانا ہے، وہ محض جذبات کی تسکین ہے جو کہ شریعت میں مقبول نہیں ہے۔ شریعت میں مقبول یہ ہے کہ نکاح کا مقصد محض جذبات کی تسکین نہیں بلکہ ضرورت اور نسل کا بڑھانا ہے، پاک دامنی حاصل کرنا اور نسل کا بڑھانا، یہ 2 مقصد ہے۔ اللہ پاک نے یہ چند شرائط بیان فرما کر مزید اس کے متعلق جو شرطیں ہیں اس کا ذکر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ الحمدللہ 4 سپارے مکمل ہو گئے اور آج 5ویں پارے کا آغاز ہوا ہے، تو اس موقع پہ آپ احباب کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی دعا کے بعد تمام احباب سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے، اور سورۃ یاسین شریف کے بعد جب ہماری بڑی دعا جو روزانہ ہوتی ہے اور سب کے لیے ہوتی ہے وہ دعا ہو جائے گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ تمام احباب ناشتہ فرما کے لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ صلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم